الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، بڑی مسرت کا موقع ہے کہ ایک خاص وقفے کے بعد ہم دوبارہ اس احاطے میں جمع ہو گئے اور پڑھنے پڑھانے کا شغل انشاءاللہ اب شروع ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر لوگ جمع ہوں اور وہاں پر یتدارسون، درس تدریس کا کام کریں اور اللہ کو یاد کریں، پڑھنے کا کام کریں، تو اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم نازل فرماتے ہیں اور فرشتے سایہ فگن ہو جاتے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت چھا جاتی ہے، فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے کہ بھائی یہ کون سی جماعت آ گئی جو ایک چھت کے نیچے اور ایک احاطے کے اندر سب جمع ہیں، اللہ والے، اللہ کے بندے، نورانی مخلوق، اور اس کا کام ہی کچھ نہیں ہے سوائے درس و تدریس کے۔ تو مدرسہ یہی تو ہے، مدرسہ بھی اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں پر درس و تدریس کرنے والی جماعت رہتی ہے۔ اللہ کے گھروں میں مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، ہر انسان جو اپنا مکان بناتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا گھر ہے، لیکن یہ مدرسہ واحد گھر ایسا ہے جہاں پر سوائے درس و تدریس کے لیے کوئی آدمی جمع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مدرسے کی فضیلت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور مدرسے کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ جب تک آپ یہاں پر پڑھنے پڑھانے کا شغل باقی رکھیں گے، فرشتوں کی تعداد حفتہم الملائکہ، پورا اوپر سے نیچے تک ہر طرف سائبان کی طرح وہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو ہماری آنکھوں سے دیکھنے پر جو یقین ہوگا، اس یقین سے زیادہ بڑا یقین ہے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر ہمیں یقین ہے۔ فرشتوں کی جماعت موجود ہے، اور اگر کوئی ایسا طالب علم ہے جو واقعی پڑھنے والا ہے، اللہ کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے، کسی اور غرض سے نہیں آیا ہے، تو فرشتے اوپر تو ہے ہی، فرشتوں کی رحمت، فرشتوں کا سایہ اور اللہ کی رحمت کا سایہ اور سائبان آسمان پر تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی ایسا طالب علم ہے جو اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے آیا تو وہ فرشتے نیچے بھی اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے طالب علم، ہم آپ کے اپنے پر آپ کے لیے بچھاتے ہیں، اور اس طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اس طالب علم کو راضی کرنے کے لیے جیسے جیسے وہ آگے آگے بڑھتا ہے، فرشتہ بھی آگے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے تم کسی سے استقبال کرتے ہو، آئیے حضور تمہارے پاس ہاتھ ہے، آئیے تشریف لائیے بولتے ہو نا، تو اسی طرح فرشتے بھی جب تم آگے آگے چلتے ہو تو فرشتے اپنے پر لے کر کے تمہارے آگے آگے چلتے ہیں اور اپنے پر کو بچھاتے ہیں، اپنے پر کو ہلاتے ہیں، جھلاتے ہیں، تم کو ہوا دیتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرشتے انفرادی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور فرشتے اس پوری سوسائٹی یا پوری جماعت یا پورے حلقے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس پورے حلقے کی جو یتدارسون، جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے اس ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں، اس ماحول میں رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کمال عطا فرماتے ہیں، ان لوگوں کو وہ کمال مل نہیں سکتا ہے جو اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہیں۔
جو مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں، جن کی زندگی، جن کا شب و روز اور جن کا ایک ایک لمحہ مدرسے کے ماحول میں ہو، ان کو وہ مقام ملتا ہے جو گھر کے ماحول میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کو وہ مل نہیں سکتا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، مدرسے کی اہمیت اور مدرسے کی فضیلت۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے تمہارا کتنا بڑا مقام دیا ہے اور علماء کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حشر کا میدان قائم فرمائے گا اور ساری دنیا، ساری انسانیت، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آ چکے ہوں گے وہ سب گھٹنے کے بل ہوں گے۔ کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ کھڑا ہو کر رب العالمین کا سامنا کرے، گھٹنے کے بل، جیسے ایک مزدور اور ایک ملزم مجرم گھٹنے کے بل پڑا رہتا ہے، گھٹنے کے بل ساری دنیا، ساری انسانیت ہوگی، اور اس پورے عظیم الشان، بے نظیر اور بے مثیل اجتماع میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کرے گا، سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کرے گا، اس میں ایک تو سب سے پہلا نام آتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دینے والے، اپنی جان کی قربانی دینے والے، جس نے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں اپنا خون بہا دیا۔ اللہ فرمائے گا کہاں ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ؟ پھر اس کو بلائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر نام لیا جائے گا، کہاں ہے وہ عالم، کہاں ہے وہ قاری، کہاں ہے وہ حافظ، آ جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو درجہ ملے گا، نام ملے گا، وہ اہل خیر حضرات جو مدرسہ کو چندہ دینے والے لوگ ہیں۔ مدرسہ کو چندہ دیتے ہیں نا، یا کسی بھی غریب کی مدد کرتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تیسرے نمبر پر ان کو بلایا جائے گا۔ اور ان تینوں آدمیوں کا سب سے زیادہ امتحان ہوگا، پورے دنیا، پوری انسانیت کے مجمع میں اس کا امتحان ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اسی میں ایک مجاہد سے پوچھیں گے کہ اے مجاہد، تم نے اپنی جان کی قربانی کی، تم نے اپنا خون پیش کیا، کیا مقصد تھا تمہارا؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے، دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ ہے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو میں جانتا ہوں، تمہارے ارادوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری خواہشات اور تمناؤں کو میں جانتا ہوں، جھوٹ ہے۔ تم نے اس لیے اپنی جان قربان کی اور میدان جہاد میں تم نے جنگ لڑی کہ تمہیں لوگ کہیں کہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑا مجاہد ہے۔ فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس مولانا صاحب کو بلائے گا، کہاں ہے وہ عالم صاحب؟ اس میں بہت سارے اچھے علماء ہوں گے، ان کو جنت میں بھی ڈالا جائے گا، لیکن اسی میں وہ عالم بھی ہوگا، وہ قاری بھی ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، میں نے تمہیں قرآن کی دولت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین، ہم نے اللہ کے بندوں کو پڑھایا اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹ ہے، تم نے یہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں علامہ کہا جائے، تمہیں عالم اور مفتی اور قاری کہا جائے۔ فرشتوں اسے اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ اور پھر وہ مدرسہ والے، چندہ دینے والے لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے کہ کہیے سیٹھ صاحب کیوں خرچ کیا تھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کو چلانے کے لیے، غریبوں کا دل جیتنے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ ہے، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ تمہیں سخی اور اہل خیر کہا جائے، تمہیں خرچ کرنے والا کہا جائے، وہ تعریف تمہاری دنیا میں ہو چکی، جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ سب تو مدرسے ہی والے لوگ ہیں جو سب سے پہلا حساب کتاب جو شروع کرے گا اللہ تعالیٰ۔ عالم بھی مدرسے ہی کا آدمی، اور چندہ دینے والے اور اہل خیر بھی مدرسے ہی کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ پہلا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہم ہی لوگوں کا ہونا ہے، اور سب سے پہلا جس کا رزلٹ آتا ہے امتحان کا، ساری نگاہ اس پر جمی رہتی، دیکھیں یہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں پاس فرما دے، ہمیں کامیاب فرما دے۔ اس کی محنت کرنی ہے عزیز و دوستو۔ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، مدرسوں کو چلانا کمال نہیں ہے، مدرسوں کو جاری کرنا کمال نہیں ہے، درس و تدریس دینا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہماری نیتیں ٹھیک ہوں، ہم کس لیے آئے ہیں اس کو متعین کریں۔
اسی لیے روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وقلبا سلیما، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائی جو مجھے نفع پہنچائے، اے اللہ پاک مجھے ایسی روزی عطا فرمائی جو پاک ہو، حرام نہ ہو، اللہ پاک مجھے ایسا دل دیجئے جو دل میں سلامتی ہو۔ اللہ نے مانگنے کی دعا فرمائی۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ پہنچائے۔ تو ایسا علم پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کے بعد ساری محنت کی، قوم کا سارا پیسہ خرچ کیا، کھایا اور پیا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچایا، اپنی زندگی دین پر نہیں قائم کی، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف نہیں بلایا، اپنے علم کی امانت کو اگلی نسلوں تک نہیں پہنچایا، تو پتہ نہیں وہ علم آپ کے لیے نفع بخش ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے وہ علم نفع بخش نہیں ہے تو شاید وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو علماء کو اللہ نے عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ہمیں کوشش کریں گے کہ علم نافع ہمیں عطا فرمائے اللہ پاک، اور علم نافع حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ صرف علم کافی، علم ابلیس کو بہت زیادہ تھا، علم ابلیس کو بہت زیادہ تھا، لیکن اس کا علم نافع نہیں تھا۔ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرو۔ حضرت ایک روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو الدرداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا، صحابی رسول ہے، حضرت ابو الدرداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے ابو الدرداء، یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء، اے صحابی رسول، میں آپ کی خدمت میں مدینۃ الرسول سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک سے حاضر ہوا ہوں، اور صرف ایک علم حاصل کرنے کے لیے، ایک روایت سننے کے لیے جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا کہ کیا تمہیں اور کوئی غرض نہیں ہے؟ کوئی بزنس کا ارادہ نہیں، کوئی تجارت کا ارادہ نہیں، کوئی دنیا کی غرض نہیں؟ کہا کوئی غرض نہیں، صرف مدینہ پاک سے دمشق تک کا لمبا سفر میں نے صرف علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے میں نے کیا۔ تب اس موقع پر وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے انہوں نے بیان فرمائی حضرت ابو الدرداء نے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ارشاد فرماتے ہوئے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی کرم فرماتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اس طالب علم کی رضامندی کے لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ حتی یرجع۔ تو معلوم ہوا کہ تمہاری کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، یہاں پڑھنے کی غرض صرف اور صرف علم کا حصول ہے، اور جو نظام ہے، جو مدرسوں کا نظام ہے، اس نظام کی پابندی کرنا ہے، اس لیے کہ مباح چیزوں میں امیر کی اطاعت فرض ہے، مباح چیزوں میں ناجائز چیزوں میں امیر کی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی طاعت، عبادت، بندگی خالق کی نافرمانی میں، گناہ میں نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مباح چیز کا حکم دیتا ہے، جائز چیزوں کا حکم دیتا ہے امیر، تو اس امیر کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ تو اگر ایک نظام بنتا ہے اور ایک سسٹم تیار ہوتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اور اس ماحول کا انسان اپنے آپ کو عادی بناتا ہے تو وہ اطاعت ہے۔ اور جیسا کہ آپ فارم میں لکھتے ہیں، اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ میں سارے نظام کو میں قبول کروں گا اور کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے مدرسے کے اصول شکنی ہوتی ہو، مدرسے کی روایات اور اقدار اس سے متاثر ہوتے ہوں، مدرسے کا وقار متاثر ہوتا ہو، یا آپ خود لکھتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تو تمام ایسے امور میں اطاعت کرنا فرض ہے جو کہ فی نفسی جائز ہے، مباح ہے، فی نفس ہی جائز ہے، آپ گھر پہ رہیں گے تو جائز ہے۔ لیکن جب یہاں آپ نے اقرار کر لیا تو المسلمون عند شروطہم، حدیث میں آتا ہے مسلمان اپنی شرطوں کا پابند ہے، مسلمان اپنے وعدے کا پابند ہے، مسلمان اپنے عہد کا پابند ہے، اس لیے ہمیں اس عہد کی پاسداری کرنی ہے، اور مباحات میں بھی، فی نفس ہی جائز چیزوں میں بھی ہمیں اپنے امیر کی بات ماننی ہے۔ اگر آپ امیر کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ بات سنا گئی؟ تو انشاءاللہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں، اور کوئی لایانی کام
سب سے پہلی بات تھا کہ موبائل شجر ممنوع، کیوں؟ فی نفسی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ سے معاہدہ کیا کہ ہم موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، اللہ سے معاہدہ کیا، تو اگر اس کے خلاف کریں گے تو گناہ گار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور دوسرے، کیوں ہم نے معاہدہ لیا؟ یہ تو جب ہم کو آپ نے سمجھا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو ہمارے مرض کے حساب سے اس نے علاج تجویز کیا ہوگا۔ موبائل دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز بھی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرو، لیکن تم کو پتہ نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، تم ہمیشہ غلط ہی استعمال کرو گے، اس لیے دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں نماز کی پابندی لازمی، سنت و نفل، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ مسلمان کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، یہ تو نماز تو بنیادی ضرورت ہے، وہ ہمارے نظام زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے نماز اور نوافل کی پابندی، سبق کی پابندی، دوران اسباق کے اوقات میں کوئی آدمی ادھر ادھر نہ جائے، اپنی ضرورتوں کو فارغ کر کے کتاب سے تعلق بنائے، کتاب سے دل لگائے اور خالی وقتوں میں کتاب کا مطالعہ کرے۔ کتاب کے مطالعے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ہر انسان کا الگ الگ وظیفہ ہے۔ اب مکہ والوں کو حکم ہے کہ چاہے وہ حج کا مہینہ ہو چاہے غیر حج کا مہینہ ہو، وہ خانہ کعبہ میں اور حرم شریف میں آنے کے بعد وہ نماز پڑھیں، نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے۔ اور جو بیچارے مکہ سے باہر وہاں جاتے ہیں، باہر کے لوگ جاتے ہیں، چاہے کسی بھی موقع پہ جاتے ہوں، حج میں جائیں یا عمرہ میں جائیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، نماز تو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہاں افضل ہے۔ طالب علم کے لیے رات میں تہجد پڑھنے سے زیادہ فضیلت ہے کہ رات میں تم کتاب پڑھو، جبکہ عام لوگوں کے لیے تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ تو موقع محل کے حساب سے کام کیا جاتا ہے۔ ابھی سب سے بڑا وظیفہ آپ کا کیا ہے؟ تعلیم، کتاب سے محبت، دل جمی سے کام کرنا ہے اور تمام ہدایات پر، تمام اصول پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔